دوستوں 7 اکتوبر 2023 کا وہ دن کہ جس دن سوشل میڈیا پر ہمیں ایک تصویر دیکھنے کے لیے ملتی ہے جس میں کچھ لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لیے کسی فلم یا ویڈیو گیم کی طرح پیراشوٹ کی مدد سے اڑتے ہوئے نیچے اترتے ہیں۔ نیچے جشن منا رہی اس بات سے انجان لوگوں کو اپنی قید میں لے کر ملک کی باؤنڈری کو کراس کرتے ہوئے اپنے ملک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر سوشل میڈیا پر پھیل جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس معاملے کو لے کر ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ اس معاملے کے کچھ گھنٹوں کے بعد پیلسٹائن، جسے فلسطین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے ایک اسلامک سنگٹھن حماس کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک میسج آتا ہے جس میں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ذریعے فلسطینیوں پر سالوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اب یہ ظلم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اسے برداشت کر پانا اب ممکن نہیں ہے۔ یہودیوں کی نظر اب مسجد الاقصی پر ہے اور وہ اب اسے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے ظلم و ستم اور ان کے ناپاک منصوبوں کا جواب دینے کے لیے یہ آپریشن چلایا گیا جس کا نام الاقصی فلڈ تھا۔ اس حادثے کے بعد پوری دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ لوگوں کے ذریعے اس کے پیچھے کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش شروع ہو گئی۔ ہمارے چینل کے متجسس دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسان لفظوں میں بتائیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتا دیں، فلسطین ایک مسلم کنٹری تھی جس میں عثمانیہ سلطنت کا رول ہوا کرتا تھا۔ سال 1880 وہ سال تھا جب ایسٹ یورپ میں یہودیوں کو مارا جا رہا تھا اور وہاں سے نکالا جا رہا تھا اور یہودی دنیا کے الگ الگ حصوں میں بھاگ رہے تھے۔ تبھی سال 1881 میں بہت سارے یہودی روتے بلکتے ہوئے فلسطین آتے ہیں اور یہاں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کی مانگ کرتے ہیں۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور ترس کھاتے ہوئے حکومت ان کو فلسطین میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیتی ہے، جس کے چلتے سال 1881 سے 1903 تک یہودی فلسطین میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کو پہلا عالیہ کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کی فلسطین میں انٹری کو ہی عالیہ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1914 میں پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی اور پہلے ورلڈ وار کی شروعات ہو گئی تھی۔ سال 1918 میں جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو اسی کے ساتھ فلسطین سے عثمانیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی اور گریٹ برٹین کے ہاتھوں میں یہاں کی باگڈور آ گئی۔ اس حکومت نے فلسطینیوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں لیا، بلکہ اب فلسطینیوں کی حالت اور بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ 29 سالوں کے بعد یعنی سال 1947 میں دوسرے ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن اور برٹین نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے لیے ایک یہودی ملک بنائی جائے، جس کے لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اس بل کو بھی پاس کروا لیا۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کے لیے جو الگ کنٹری بنانے کی بات ہوئی تھی، یہ کہیں اور نہیں بلکہ فلسطین کی سرزمین پر بنانے کی بات کہی گئی تھی۔ 14 مئی 1948 کا وہ دن کہ جس دن یہودیوں کی طرف سے فلسطین کے الگ الگ حصوں پر حملے کیے جاتے ہیں اور ان حصوں پر قبضہ کر کے پوری دنیا میں کھلے طور پر ایک یہودی ملک یعنی اسرائیل کے بننے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب وہ دور شروع ہو گیا تھا کہ جب یہودیوں نے دھیرے دھیرے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے ٹیکنالوجی پر فوکس کیا۔ اس کے علاوہ ملٹری، ایجوکیشن اور بزنس پر بھی کام کیا گیا، جس کے چلتے دھیرے دھیرے ایک مضبوط حکومت کی تعمیر ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسرائیل اتنا مضبوط ہو گیا کہ آس پاس کے مسلم کنٹریز مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ مگر دوستوں، جہاں ایک طرف اسرائیل خود کو مضبوط کر رہا تھا اور اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا، وہیں دوسری طرف وہ فلسطینیوں کو کمزور بھی کر رہا تھا، یعنی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ذریعے فلسطینیوں پر ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہودی لوگ مسلمانوں کو نیچی نظر سے دیکھنے لگے اور ان کے ساتھ کھلے عام بھید بھاؤ کرنا بھی شروع کر دیا۔ فلسطینیوں کو فلسطین کے دو چھوٹے علاقوں میں بسایا گیا، جسے ہم ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ یعنی غزہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، یہ جگہ بہت چھوٹی ہے جبکہ یہاں رہ رہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر مجبوری میں ان کو یہاں رہنا پڑتا ہے۔ ویسٹ بینک کے پاس کا ایک حصہ جسے یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اسلام، یہودی اور کرسچن تینوں مذہبوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد الاقصی موجود ہے، جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہودی مسجد الاقصی کے قریب آنے لگے اور الاقصی مسجد کے معاملوں میں دخل اندازی بھی کرنے لگے، جس سے ان کا منصوبہ بھی صاف ہو گیا۔ مسلمانوں کو یہ بات منظور نہیں ہوئی اور ان کی طرف یہودیوں کو روکنے کی کوشش کی جانے لگی، مگر
یہ کوششیں بہت کمزور تھیں، یعنی کہ جب بھی فلسطین کے مسلمان ان کے خلاف آواز اٹھاتے تب ان کو اسرائیلی حکومت کی طرف سے روک دیا جاتا، یہاں تک کہ بنا مقدمہ چلائے بے وجہ جیلوں میں بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی عمر 16 سال سے کم ہے یا وہ خواتین ہیں۔ اسرائیل کی جیلوں میں آج بھی ہزاروں بے گناہ فلسطینی مسلمان قید ہیں جنہوں نے کسی وقت میں فلسطین کے لیے یا مسجد الاقصی کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ دوستو، یہودیوں کے خلاف یا پھر یہ کہیے کہ فلسطین کی طرف سے لڑنے کے لیے کچھ اسلامک سنگٹھن بھی بنے، جس میں سب سے بڑے اور سب سے مضبوط سنگٹھن کے طور پر حماس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی حماس ہے جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ سال 1987 میں مصر اور فلسطین نے مل کر اس سنگٹھن کو بنایا تھا۔ اس وقت اس کے پہلے کمانڈر احمد یاسینی ہوا کرتے تھے۔ ویسے تو اس سنگٹھن کو حماس کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کا پورا نام حرکت المقاومہ الاسلامیہ ہے، جسے امریکہ اور اس کے تلوے چاٹنے والے کچھ کنٹریز نے آتنکوادی سنگٹھن مانا ہوا ہے۔ دوستوں، کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے ملک اور اپنی زمین کے لیے لڑنا اور یہودیوں سے الاقصی مسجد کی حفاظت کرنا آتنکواد ہے؟ اگر یہ آتنکواد ہے تو پھر ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی تھی، کیا وہ بھی آتنکواد تھا؟ جواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی خاص قوم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کا نظریہ بدل جاتا ہے، یعنی کہ کسی خاص قوم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے یا اسے برا دکھانے کے لیے دنیا سچائی سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے اور حقیقت کو برخلاف کر کے جھوٹی باتوں کو پیش کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی پوری دنیا میں جہاں کچھ ملک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہیں کچھ ملک فلسطین کا بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔